بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم اور پیارے ناظرین، پیارے سامعین، آج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ابو طالب کی حالت زار کا واقعہ بیان کرتی ہوں۔ اس واقعے کو ثواب کی نیت سے اپنی سماعتوں کی نظر فرمائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں تبلیغ عام شروع کی تو کفار مکہ اس کو روکنے کے لیے متحد ہو کر میدان میں آ گئے۔ جب ان کے تمام حربے ناکام ہو گئے تو یہ دل شکستہ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے خلاف الزاموں کی مہم چلا رکھی ہے۔ ہمارے معبودوں کی مذمت کرنا، ہمارے دین میں طرح طرح کے عیب نکالنا، ہمارے عقل مندوں کو بیوقوف بنانا اور ہمارے بزرگوں کو گمراہ کرنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزانہ کا معمول بن چکا ہے۔ اس کی ایسی تقریریں سن سن کر ہمارا کلیجہ شک ہو چکا ہے۔ اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں کہ اس کو سمجھاؤ کہ ہمارے بزرگوں کی مخالفت نہ کرے اور باز آ جائے، یا پھر ہمیں ان کے معاملے میں آزاد کر دیجیے۔ ابو طالب نے قوم کی باتیں پورے تحمل کے ساتھ سن کر حسن تدبیر سے ان کو رخصت کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغی سرگرمیاں سدا جاری رہنے والی تھی، وہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دعوت اللہ دیتے رہے۔ قریش نے جب دعوت اسلام کو پہلے سے بھی زیادہ پھیلتے ہوئے دیکھا تو یہ دوسری مرتبہ ابو طالب کے پاس گئے اور عرض کی، سردار، ہمارے پہلی دفعہ آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ کا بھتیجا اسی طرح اپنی ساری سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ باخدا ہم مزید صبر نہیں کر سکتے۔ اے سردار ابو طالب، اگر آپ اپنے بھتیجے کو ان باتوں سے روک نہیں سکتے تو پھر ہماری اور تمہاری جنگ ہوگی۔ کہنے لگے، بھلے ہی ہم برباد ہو جائیں۔ آپ کو دھمکی دے کر یہ لوگ لوٹ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا غم سے سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ اب کیا ہوگا، یہ لوگ میرے یتیم بھتیجے کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ قریش کا یہ وفد جب لوٹا تو ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر قریش کی ساری گفتگو سے آگاہ کیا اور پھر کہا، اے بھتیجے، بہت نازک وقت سر پر آ گیا ہے۔ خدارا مجھ پر اور اپنی جان پر رحم کرو، مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں۔ جب ابو طالب اپنی بات کہہ چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، میں اللہ بزرگ برتر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں اور شرط یہ ہو کہ میں توحید کا پیغام دینا ترک کر دوں
تو مجھ سے ایسا ہرگز نہ ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تعالی خود اسے غلبہ عطا کرے یا پھر میں مر جاؤں۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چچا کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسوؤں کا آنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوں اٹھ کھڑے ہونا ابو طالب کے لیے بہت غم کا باعث بن گیا۔ ابو طالب اس منظر کو دیکھ کر دل پکڑ کر بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک آنسوؤں نے ابو طالب کے دل پر ایسی ضرب لگائی کہ یہ برداشت نہ کر سکے۔ ابو طالب نے فوراً آواز دی، بیٹا ادھر آؤ۔ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو ابو طالب نے کہا، اے نور نظر، تمہیں جو کرنا ہے کرو، جب تک جسم میں جان ہے تم پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس واقعے کی برکت سے اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اسلام کے مکمل فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔